اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس لوگوں کا معبود ہے من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے الخناسی جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے الذی یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں من الجنت والناس جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی قل آپ کہہ دے اعوذ برب الناس میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس لوگوں کا معبود ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے فریاد رس اور دستگیر ہے کس چیز سے پناہ لیتا ہوں من شر الوسواس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے الخناسی جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل پر ایک طرف فرشتہ بیٹھتا ہے اور دوسری طرف شیطان بیٹھتا ہے شیطان سے مراد ابلیس نہیں بلکہ عام شیاطین ہیں یہ عوام جو کہتے ہیں ابلیس ہر جگہ ہوتا ہے حاشا و کلا اس کی کوئی حقیقت نہیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ ابلیس نے اپنا تخت سمندر پر بچھایا ہوا ہے رات کو ڈیوٹیاں لگاتا ہے دن کو ڈیوٹیاں لگاتا ہے گمراہ کرنے کی پھر یہ واپس جا کر جب رپورٹ پیش کرتے ہیں تو بیٹھ آتا ہے پھر جب ایک چھوٹے قد کا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے لم ازل بھی حتی اشرکا میں اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس کو مشرک بنا کر چھوڑا ابلیس لعین اپنے تحت سے اٹھ کر اس کو گلے کے ساتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے نعم الولد انت زندہ باد میرا بیٹا تو ہے تو میرا بہت اچھا بیٹا ہے کیونکہ شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں ان کی سزا خلود فی النار نہیں دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور مشرک نے ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے تو معلوم ہوا کہ ابلیس لعین ہر جگہ نہیں ہوتا شیاطین بہت زیادہ ہے اتنے زیادہ کہ ان کا کوئی حساب نہیں کوئی حد نہیں آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ان کی نسل چلی اس سے اندازہ لگا لو کہ کتنے ہوں گے اچھا تو دل کے ایک کنارے پر فرشتہ ہوتا ہے جو اچھی باتوں کا القاء کرتا ہے اگر اچھی بات کا خیال پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو کہ یہ فرشتے کا القاء ہے اگر برا خیال آئے تو بائیں طرف تھوک دو کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطان اس وقت وسوسہ ڈالتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے جیسے چوکیدار جاگتا رہے آواز دیتا رہے تو چوروں کو ہمت نہیں ہوتی اور جب چوکیدار غافل ہو جائے تو چور چوری شروع کر دیتے ہیں تو شیطان ذکر سے غفلت کے وقت حملہ کرتا ہے 25ویں پارے میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اور جو اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان پس بے شک وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اگر انسان دل میں رحمان کو جگہ نہیں دے گا تو شیطان آ جائے گا جیسے انسان گھر بنا کر خالی چھوڑ دے تو پھر اس میں بلیاں کتے آ جاتے ہیں اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان کو داخل ہونے کی ہمت
نہیں ہوتی۔ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں یعنی دلوں میں، من الجنت والناس، جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بعض انسان شیطان صفت ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں، قرآن کے خلاف، رسالت کے خلاف، قیامت کے خلاف، توحید کے خلاف۔ شیطان تو ہے ہی شیطان، ایک پروردگار چاہے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، جو بھی غلط خیالات ڈالتے ہیں میں ان سے تیری پناہ لیتا ہوں، تو مجھے ان کے شر سے بچاؤ اور حفاظت فرما۔ اس کے بعد یہ دعا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ تو اب ترجمہ سن لیے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے پروردگار مجھے مانوس رکھ میری تنہائی کے وقت قبر میں میرا کوئی ساتھی بنا دینا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھ پر رحم فرما قرآن پاک کی برکت کے ساتھ، وجعلہ لی اماما، اور اے پروردگار اس کو میرے لیے امام بنا دے، رہنمائی کرنے والا بنا دے، ونوراً، اور نور بنا دے، وہدن، اور ہدایت بنا دے، ورحمتاً، اور رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیتو، اے پروردگار مجھے یاد کرا دے اس سے وہ چیزیں جو میں بھول چکا ہوں، وعلمنی منہ ما جہلتو، اور سکھا دے مجھے قرآن پاک کی وہ چیزیں جن میں جاہل ہوں، بے خبر ہوں، وارزقنی تلاوتہ، اے پروردگار میری قسمت میں کر دے اس کی تلاوت، آناء اللیل، رات کے اوقات میں پڑھتا رہوں، وآناء النہار، دن کے اوقات میں بھی پڑھتا رہوں، وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، اور بنا دے قرآن پاک کو میرے لیے حجت قیامت والے دن، اے رب العالمین، آمین۔ حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حجت لک وعلیک، یہ قرآن پاک تیرے لیے دلیل اور حجت ہوگا، سلطانی گواہ ہوگا۔ اگر تو نے اس کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو قیامت والے دن پروردگار سے کہے گا پروردگار اس کی غلطیوں سے درگزر فرما، یہ تیرے خلاف حجت و دلیل بن کر آئے گا، گواہ بن کر آئے گا، تیرے خلاف گواہ ہوگا کہ پروردگار اس نے تیرے قرآن پر عمل نہیں کیا، اس کے مطابق اس نے عقیدہ نہیں بنایا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ مثلا قرآن میں پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرتا، ٹھیک ہے، یہی آیت اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، یہی آیت اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، پڑھتا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے، یہی آیت اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ جب پڑھے گا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، پھر اس میں آلود ہوگا تو یہی آیت اس پر لعنت بھیجے گی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پڑھے گا اور وارثات پر پورا عمل نہیں کرے گا، بیٹی بہن پھوپھی کا پورا حق نہیں دے گا تو یہی آیت اس پر لعنت بھیجے گی۔ جب پڑھے گا لا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھائے گا تو یہی آیت اس پر لعنت بھیجے گی۔ ابھی وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوا اور لوگ اس میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں کرتے ہیں، سنت بدعت کا مسئلہ تو علیحدہ ہے۔ پھر اس مال کے وارثوں میں یتیم لڑکا یا لڑکی ہو تو شریعت ان کی اجازت کو بھی معتبر قرار نہیں دیتی۔ ایسے مال کا کھانے والا پیٹ میں خنزیر کا گوشت ڈال رہا ہے، یاد رکھنا یتیم کا مال کھانا قطعاً حرام ہے۔ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے، اور خیر سے تم نے ناک کی خاطر تیجے ساتے نہیں چھوڑنے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔